کل کے درس قرآن میں آپ نے قارون کا کچھ تذکرہ سنا۔ یہ بڑا اتراتا تھا، زمین میں فساد کرتا تھا، بڑا گھمنڈ تھا اس کو مال و دولت کا۔ تو قوم کے لوگوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے قارون ایسا نہ کر، زمین میں فساد مت کر، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے، اور یہ جو تیرے پاس مال و دولت ہے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کر اس کے ذریعے سے۔ لیکن وہ بدبخت کہنے لگا آگے سے کہ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا بڑا خطرناک جملہ ہے۔ آج بھی یہی نظریہ ہے بعض لوگوں کا کہ جن کو یہی گھمنڈ ہے کہ ہماری تجارت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری نوکری سے ہو رہا ہے، میرے علم اور ذہانت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن ایسے نظریات کی تردید کرتا ہے کہ یہ نظریات بالکل درست نہیں ہیں، اور یہ ایسا جملہ ہے کہ جس میں تکبر کی بو آتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہی انجام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اکابر بزرگ چند ایک جملے زبان پر لانے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، جس میں یہ تکبر کی بو آتی ہے، ایسے جملے زبان پر لانے سے بھی ڈرتے تھے۔ کہیں مجبوری ہوتی تو پھر جا کر زبان پر لاتے، یا اپنا کہیں تعارف کروانا ہوتا یا اور کوئی دینی مصلحت ہوتی، وگرنہ بہت ڈرتے تھے۔ جن میں ایک تو یہی جملہ کہ اوتیتو علی علم عندی یعنی یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اب دیکھیں یہ قارون نے کہا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دنسا کر رکھ دیا۔ فرعون آیا، اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، انا میں، اس میں بھی تکبر کی بو آتی ہے کہ میں بڑا رب ہوں۔ تو جب یہ جملہ بولا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نشان عبرت بنا دیا، اور رہتی دنیا تک لوگ اس کا تذکرہ بھی پڑھیں گے، اور اس کو اللہ نے عبرت کے لیے وہاں رکھ چھوڑا ہے، تو اللہ نے اس کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، خیال رکھنا، تو کہنے لگے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور ہم تو پوری جماعت ہے، نحن عصبہ، ہم ایک بڑی جماعت ہیں، بڑے طاقتور ہیں، کسی کی کیا مجال کو ہمارے سامنے پر بھی مار سکے۔ اب یہ بھی تکبرانہ ایک جملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پھر ذلیل و رسوا کیا کہ یہی بھائی جو ظلم و ستم کرنے والے تھے، انجام کیا ہوا کہ یوسف کے سامنے سوالی بن کر کھڑے ہیں، اور کیسے دردناک الفاظ کے ساتھ یوسف علیہ السلام سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور کیا کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فتصدق علینا، کہ ہم پر صدقہ کر دیجئے۔ اس طرح جا کے اللہ نے پھر ان کو وہ منظر دکھایا، تو انہوں نے کہا تھا ہم تو بڑی طاقتور جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں، کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ قوم عاد آئی، بڑی طاقتور قوم، بڑی قداور قوم، اللہ نے سب کچھ ان کو دیا، بڑی فراوانی تھی، وہ بھی اسی گمانڈ میں بیچارے آ گئے، اور وقت کے نبی سے کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے خزانوں صرف ہوا کو بھیجا جس نے ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہ میں نے یہ کر لیا، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نے وہ کر لیا، میری وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، میرے کندھوں پہ سب کچھ ہے، ایسے جملے بالکل اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور ایسے جملے ایک تکبرانہ جملے ہیں۔ آج یہی مسئلہ ہمارے اندر ہے کہ تکبر، اگر ہر بندہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو تکبر سے بھرا ہوا ہے، تکبر اس کے دل سے نکلتا نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی مال و دولت ہے، دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اس نے یہ بات کی ہے اور اس کی کیا اوقات ہے، اس قسم کی باتیں۔ یاد رکھیں یہ تکبرانہ جملے جو ہم زبانوں سے روزانہ بولتے ہیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، وگرنہ یہ انجام کے اعتبار سے بہت برا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ایسے جملے بولتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ جن جملوں سے تکبر کی بو آتی ہے۔ کیا ہے ہمارا دنیا میں ہے بھی کیا؟ جتنا بھی طاقتور مال و دولت ہو، کوٹھیاں بنگلے سب کچھ ہو، عہدے ڈگریاں، جتنا وقت کا بادشاہ بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، جب موت سے ٹکر ہوتی ہے تو زیرو ہو جاتا ہے، کوئی اس کو بادشاہ کہہ کر سلام نہیں کرتا، بلکہ سب کہتے ہیں کہ میت، اس کا زندوں سے نام کٹ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ہے بھی کیا؟ اور کسی نے کہا نا کیڑی شوخی تے کریں ود گلاں، ہونی مٹی نال مٹی اوقات تیری،
मिठा बोल जुबान विचों भला होवे, शायद कल ना होवे मुलाकात तेरी। ਐਵੇਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਖਾਨ बनना है, इन्हां गल्लां नाल नहीं निजात तेरी। उथे अमलां दे सौदे हैं याद रखी, उथे पुछनी नहीं किसे जात तेरी। वहाँ ये मामले नहीं होंगे, वहाँ ऐसे जुमले ज़ुबान पे लाने से भी हमारे काबिल रहते। जब कोई मामला होता तो फ़कीर ने ये किया है, इस हकीर ने ये किया है, यानी इस तरह अपने आप को वो ज़िल्लत और रसवाई में खुद धकेलते ताकि हमारे अंदर ये तकब्बुर ना पैदा हो जाए। बाकी एक बात, यहाँ मामला हो कोई और, मसलन कहीं तारुफ करवाना हो या कोई और मसला, फिर बंदा अपना आपको तारुफ करवा सकता है, यह बुरा नहीं है, बल्कि वहाँ करवाना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकात में वो तशरीफ़ ले आए। अब बाज़ लोग, अब तो मीडिया का दौर है कि कोई शक्ल से वाकिफ़ ना हो, नाम तो सुना हुआ हो, और आकर वो बयान भी करें, लोग तवज्जो नहीं करेंगे। जब वो अपना तारुफ करवाएंगे ना कि मैं कौन हूँ, तो फिर लोगों की तवज्जो उनकी तरफ बढ़ेगी। नबी भी पहले अपना तारुफ करवाते कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, फिर जाकर लोगों की तवज्जो उनकी तरफ बढ़ती। तो अपना तारुफ करवाने के लिए अगर कोई जुमला इस्तेमाल करता है तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल ये ऐसे जुमले हैं तो इससे बचना चाहिए। जो कुछ मिलता है अल्लाह के फजल से मिलता है, जो नेकी हमारे साथ होती है फमिन, वो भी अल्लाह की जानिब से होती है। इसलिए हमें हर मामले में अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, बड़ा एक कीमती जुमला बोला करते थे जो उन्होंने उम्मत के लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया है कि मेरे भाइयों, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। ये बहुत कीमती जुमला है, काश कि हमें ये समझ आ जाए कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। जाहिर बात है सारे निज़ाम अल्लाह चलाने वाले हैं, अल्लाह के गैर कुछ नहीं कर सकता। तिजारत नफ़ा देने में अल्लाह के अमर की मोहताज है, हम बोलने में अल्लाह के अमर के मोहताज है, हमारी ज़ुबान गुफ्तगू करने में अल्लाह के अमर की मोहताज है। सारे मामला जो कायनात के चल रहे हैं अल्लाह के अमर के मोहताज हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग भी बड़े एतराज़ करने वाले हैं। एक साहिब कहने लगे, जब अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, तो फिर आप मुसल्ले पे बैठ जाएं और अल्लाह से मांगना शुरू करें, अल्लाह से मुलाकातें करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला सब कुछ कर देंगे। क्यों ये बिस्तर उठा के गलियों में फिर धक्के खाते फिरते, क्यों जाते हैं? अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे देंगे। मैंने कहा, और कहने लगा, जब अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं तो क्यों तिजारत के लिए, अपने कारोबार के लिए, दुकानों, मुलाजमत, मजदूरी के लिए जाते हैं? बस बैठ जाएं, अल्लाह से राब्ता कायम रखें, अल्लाह ताला सब कुछ दे देंगे। मैंने कहा, और कुछ? तो कहने लगा, अगर कोई मामला हो जाए क्यों किसी गैर के पास जाते, क्यों अदालतों में जाते हो? और अगर कोई इज्जत का मामला हो, कोई चोरी, कोई डकैती, कोई जुल्म कर रहा हो, तो क्यों दूसरे को जाकर बताते हो? मैंने कहा, देखें, ये जो हजरत का जुमला है बड़ा कीमती जुमला है, इसमें नजरियात की तब्दीली है, इसमें काम छोड़ने का नहीं है। ये जो हम काम करते हैं, ये जो दवाज़ और नसीहत है, लोगों के दर पे जाना, उनको बात बताना है, इसका मकसद ये नहीं होता कि हमने ये बता दी और अब ये इनका दिल पलट जाएगा और सारे के सारे सोफे से नमाजी बन जाएंगे, नहीं, बल्कि ये लोग जो जाते हैं लोगों के दर पे, ये एक सबब है कि या अल्लाह, हमारे ज़िम्मे ये था कि हमने तेरी आवाज़ लगा दी है, अब दिलों को पलटना तेरे इख्तियार में, तू चाहेगा तो इनके दिल इधर दीन की तरफ माइल होंगे। अगर तेरी रजा शामिल ना हुई तो हमारा वाज़ व नसीहत करना, हमारा ये वक़्त लगाना, हमारा लोगों के दर पे जाना किसी काम का नहीं है। हम तो सिर्फ एक सबब के तौर पर तेरे नबी का हुक्म समझते हुए ये जा रहे हैं। मैंने कहा, वो लोग तबलीग को कुछ नहीं समझते, वो समझते हैं अल्लाह के इरादे से होता है। ये तो हमारे नबी की सुन्नत है, एक तरीका है जो हम अपना रहे हैं। हम जो वाज़ो नसीहत करते हैं, हम ये नहीं समझते कि वाज़ो नसीहत कर दी और बहुत कुछ हो गया, नहीं, बल्कि वाज़ो नसीहत के बाद हम यही दुआ करते हैं, यही नीयत लेकर वाज़ो नसीहत करते हैं कि या अल्लाह, हमारे ज़िम्मे था दीन की आवाज़ लगा देना, तेरे नबी का पैगाम लोगों तक पहुँचा देना। अब तेरे दिल तेरे कब्ज़े कुदरत में, इनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल कर दे। बस ये सबब के तौर पर हम करते हैं। अगर हम कहीं अदालत में कहीं आवाज़ उठाते हैं, और ये भी एक सबब के तौर पर है, ये नहीं कि हमने अदालत में आवाज़ लगा दी बस इंसाफ मिल जाएगा, नहीं, बल्कि हम अल्लाह से रजू करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। चूंकि जब तक बताया नहीं जाएगा किसी को, लोगों को क्या पता, किसी को किसी के हवाल का कुछ पता नहीं होता, तो सबब के दायरे में रहते हुए हम ये काम करते हैं। अदालत में जाते हैं या किसी बड़े के पास मुकदमा लेकर जाते हैं, वगरना फैसले अल्लाह की जानिब से होते हैं। इसी तरह अगर कारोबार, मेहनत, मजदूरी के लिए कोई जाता है तो ये भी अल्लाह के नबी का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, वअजमिलू फित तलबी वतवक्कलू अलैहि, कि खूब तलाश करो, रिज़्क़ को अच्छे तरीके से हलाल तलाश करो और तिजारत करो,
محنت مزدوری کرو، اسباب کو اختیار کرو، نتیجہ پھر اللہ پہ چھوڑ دو کہ ہمارے ان اسباب سے کچھ نہیں ہوگا، تجارت ہمیں نفع نہیں دے گی اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ میری محنت، میری مزدوری، یہ میرا نکلنا، سب کچھ تگو تو محنت مشقت اٹھانا، یہ نفع تب دے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی، جو میرے ذمے تھا وہ میں نے کر لیا۔ میں نے کہا انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور اللہ نے دین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کو چھوڑنا یہ دین میں بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہی سمجھ لے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، بس میں تو مصلی پہ بیٹھا ہوں سب کچھ ادھر ہی مل جائے گا، میں نے کہا شریعت اس کی 100% نفی کرتی ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ اسباب کو اختیار کرو جو اللہ نے دیے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہی توکل کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے پوچھا کہ کس چیز پہ آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اونٹنی پر آیا ہوں اور میں نے فلان جگہ اس کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو توکل نہیں کہتے، بلکہ جاؤ اور قیدھا وتوکل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ یا اللہ میرے اختیار میں یہ تھا، وہ میں نے کر دیا، اب آپ کی حفاظت کا طلبگار ہوں۔ میں نے بیمار ہو گیا، جا کے ڈاکٹر سے دوائی لے لی، یا اللہ یہ سبب تھا، شفا دوائی میں نہیں ہے، تیرے حکم میں ہے، تو چاہیں تو اس میں شفا ڈال دے، تو چاہیں تو نہ ڈالے، تو یا اللہ اس میں شفا ڈال دے۔ میں نے کہا ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ حضرت کا یہ جو جملہ ہے یہ نظریات کی تبدیلی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی اسباب کو ہم اختیار کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہم نے کر لیا، اب آگے تیری مرضی ہے، تو اس کو قبول کر لے، ہماری بات میں اثر ڈال دے تاکہ یہ لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ میں نے کہا یہ صرف اسباب ہیں، باقی یہ بہت بڑا جملہ ہے، کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ اتر جائے۔ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اسباب کو اللہ کے نبی نے اختیار کیا ہے۔ جنگ کے دوران اللہ کے نبی نے 2 زریں بھی پہنی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ سبب ہے، اور اللہ کے نبی بھی جنگ کے لیے صرف مصلی پہ نہیں بیٹھے رہے۔ جب قتال کا حکم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے مصلی چھوڑ کر میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا ہے جا کر، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاقت اپنی تیار رکھو۔ تو ہر معاملے میں دین کا ایک مزاج ہے، جب تک ہم مزاج نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یاد رکھیں ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں بس اوقات بیکار چلی جائیں گی۔ مزاج سمجھ کر ہم اس کے مطابق نیت کریں، اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے۔ تو یہ قارون کہنے لگا مجھے تو سب کچھ میرے علم کی بنا پہ ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کا کیا انجام کر دیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر معاملے میں ان جملوں سے بچیں۔ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو یہ صرف ایک سبب ہے، ایک راستہ، ایک سنت طریقہ ہے، نتیجہ دعائیں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہم نے یہ آواز لگا دی فلاں بستی میں، اب ان کے دلوں کو دین کی طرف مائل کرنا تیرے اختیار میں ہے، تو ہماری اس محنت کو قبول کر لیں، ان کے دلوں کو مائل کر دے۔ اس لیے یہ دعا جو مانگتے ہیں یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے بدلنے کے لیے۔ اس لیے ہم تکبرانہ جملوں سے بچیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیں گے اور خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔